بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 26 نومبر بروز اتوار کو انجیل محمد علی مرزا کا مفتی حنیف قریشی کے ساتھ مناظرہ تھا، اور اس مناظرے کو آرگنائز کرنے والے اویس ربانی صاحب تھے۔ تو بالآخر انجیل محمد علی مرزا نے مناظرے سے راہ فرار اختیار کی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے اویس ربانی صاحب، وہ وہاں پہ پہنچے، ساتھ میں کتابیں تھیں، کیمرے تھے، موبائلز وغیرہ تھے۔ اسے کہا گیا کہ آپ یہ کتابیں، یہ موبائل، یہ کیمرے وغیرہ، یہ آپ کے پاس ساتھ جو سامان ہے، یہ سارے کا سارا آپ ہمیں دے دیں، اس کے بعد پھر آپ کو اندر جو ہے انٹر ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھی یہ ہم کیسے دے سکتے ہیں، ہم یہاں پہ مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ اگلے بندے کو اندھا کر دینے والی بات، کہ اس سے کیمرہ لے لیا جائے، اس سے موبائلز لے لیے جائیں، ان سے کتابیں لے لی جائیں، ان کا جو ساز و سامان ہے، جو ہتھیار ہیں، یعنی مناظرے کے اندر استعمال ہونے والے، کام ہونے والے، وہ اس سے لے لیے جائیں۔ اس کے بعد یعنی پھر جو ہے نا، ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی چارہ نہ بچ جائے، اس کے بعد چاہے مناظرہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ مقصد یہ تھا کہ تاکہ پھر بعد میں یہ ثابت کیا جاتا کہ جی یہ مناظرہ ہار گئے، یہ فرار ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، چونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب ایک مناظر ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ تھی، انہوں نے وہ سارا سامان جو ہے وہ ان کے حوالے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں ثبوت، ہم عوام کو دکھائیں گے، جو مناظرہ ہوگا، جو ہمارے پاس موبائلز ہیں، ہم ریکارڈ کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا ہم ریکارڈ کریں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ اور مرزا انجینئر اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ تو مرزا انجینئر مناظرہ تو کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں، مجھ سے ٹائم نہیں لیا گیا، مجھ سے ٹائم نہیں لیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ٹائم تو حنیف قریشی صاحب سے بھی نہیں لیا گیا تھا، تو انہوں نے پھر ایک مہینہ پہلے سے بات شروع ہوئی، تو انہوں نے اپنا ٹائم نکال لیا، انہوں نے اپنا وقت نکال لیا۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب مناظرہ ہے تو مناظرہ ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہ یہ جو دلیل ہے، یہ منطق ہے کہ جی مجھ سے ٹائم نہیں لیا گیا، اس لیے میں مناظرہ نہیں کروں گا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اصل میں مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ پہلے ایک بندہ کسی کو چیلنج دیتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا، اور مرزا انجینئر جو ہر وقت علماء کرام کی تذلیل کرتا رہتا ہے، ان کو حقیر بتاتا ہے، ان کو برا بتاتا ہے، یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، بابے تو شے کوئی نہیں، فلاں تو شے کوئی نہیں، فلاں تو شے کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والا، اگر یہ واقعی کے اندر اس کے اندر کوئی پاور ہوتی، کوئی غیرت ہوتی، اگر واقعی میں اس کے پاس کوئی دلائل مضبوط ہوتے، تو کہتا لے آؤ بھائی، لے آؤ، میں تو مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا جس کو بھی لے کے آنا لے کے آؤ۔ اور مرزا کیا کرتا ہے، اس کے پاس دلائل ہوتے، اس کے پاس ایسا کچھ ہوتا تو سب کے سامنے یہ کیا ہے، لاجواب کر کے مناظرے کے اندر شکست دے کے ہیرو بن جاتا، لیکن ایسا کچھ اس کے پاس تھا نہیں۔ اس کے پاس صرف باتیں تھیں، بے وقوف عوام، بے وقوف جو لوگ ہیں ان کو بے وقوف بنانے، جو پہلے سے بے وقوف ہے ان کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی مرزا انجینئر کوئی بہت بڑا ہیرو ہے، کوئی بہت بڑا سکالر ہے، کوئی بہت بڑا علامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہے۔ اب اس نے مفتی طارق مسعود صاحب، ان کو بھی مناظرے کا چیلنج دیا تھا، وہ آئے، یہ چھپ گیا۔ بہت سارے علماء اس کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، یہ قبول نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا علماء کے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں ہے، کیوں مناظرہ نہیں کرتا؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ جب حنیف قریشی صاحب کے بارے میں مناظرے کا اعلان ہوا، تو اس کے جو حواری تھے، اس کے اسٹوڈنٹس وغیرہ، اس کے جو چمچے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر، دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروانا شروع کر دی کہ مرزا صاحب نے انکار کر دیا ہے، مناظروں سے آج تک کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا مرزا صاحب مناظرے نہیں کرتے، مناظروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگلے کو تو حاصل ہو رہا ہے۔ جس نے جیتنا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، جس نے ہارنا ہوتا ہے اس کا تو پہلے والا چلا جاتا ہے۔ تو آج تک کبھی کوئی واضح ہوا ہے، اتنے مناظرے ہوئے ہیں وغیرہ، تو کر لو، عوام کی اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہے، کر لو۔ کچھ واضح نہیں ہوا تو بیٹھ تو جاؤ، ہمت کرو، جرأت دکھاؤ۔ اصل میں خلاصہ کلام یہ، اس کا جو مقصد ہے، یہ کبھی مناظرے کے چیلنج دیتا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی دیے اس نے۔ اب حنیف قریشی صاحب کی باری جب مناظرہ طے ہو گیا، اس کو پتا تھا کہ حنیف قریشی صاحب آئیں گے، تو اس نے کیا کہنا شروع کر دیا، مناظرے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بھئی مناظرے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مفتی طارق مسعود صاحب کو کیوں چیلنج دیا تھا؟
یہ کیوں کہتا ہے کہ میں امام کعبہ سے منازعہ کروں گا، میں مفتی جو ہے نا تقی عثمانی صاحب سے کروں گا، ساجد میر صاحب سے کروں گا، حافظ سعید صاحب سے کروں گا، مفتی منیب الرحمان صاحب سے منازعہ کروں گا؟ بھئی آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ادھر کیوں چیلنج دے رہے ہو؟ اگر کچھ حاصل نہیں ہوتا چیلنج کیوں دے رہے ہو؟ اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو پھر بھاگتے کیوں ہو؟ بھاگتے یعنی مرزا انجینئر جھوٹا شخص ہے، اپنی ہر بات سے کیا کرتا ہے؟ اچھا اخلاقی طور پہ یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک مہینہ تھا، ایک مہینے کو کہتا ہاں لے آؤ، منازعہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اسے پہلے بھبکیاں دیتا رہا، اس نے کہا شاید کوئی نہیں آئے گا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے، دوسرے علماء بھی پہنچے، حنیف قریشی صاحب کے بارے میں اس کو کنفرم تھا یہ پہنچ جائیں گے، تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے کہا مناظروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، مناظر کوئی نہیں ہے، بس اگر جواب دینا ہے تو جو کتابوں کے ذریعے جواب دو، مجھے ویڈیو بنا کے جواب دو۔ اس میں کیسے پتا چلے گا؟ بھی تم تو ڈنڈیاں مار رہے ہو، تم تو ڈنڈیاں مار رہے ہو، عوام کو بے وقوف سامنے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جس حدیث کا تم نے حوالہ دیا ہے وہ حدیث کے اندر ہے کیا۔ دوسرا عالم جو تمہارے ساتھ بیٹھے گا وہ عوام کے سامنے کھول کے دکھائے گا، ہاں بھائی اس نے یہ حدیث بتائی، اس کا یہ حوالہ دیا ہے، یہ دیکھو اس حدیث کے اندر یہ ہے، اور اس سے اسی وقت وہاں پہ بیٹھ کے پوچھے گا بھی ہاں بھائی بتاؤ اس کا جواب۔ تو یہ چونکہ جاہل شخص ہے اس وجہ سے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا۔ جس دن یہ علماء کے سامنے بیٹھ گیا اس کی یہ جو ریت کی عمارت اس نے بنائی ہوئی ہے یہ دھڑام سے گر جائے گی، جتنے بھی جاہل اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے بھاگ جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ نہیں بیٹھتا، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کتنے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، اور لوگ ہیں، اور لوگوں نے کتنے جو ہے نا بحث مباحث سے بیٹھ کے باتیں کی ہوئی ہیں، یہ کیوں نہیں کرتا؟ صرف اس سے بھی ایک جاہل شخص ہے، عوام کو اس نے ایسے ہی بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ تو جب یہ علماء کے سامنے بیٹھے گا اس کی علمی قابلیت، اس کی علمی جو جہالت ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو چھپا رہا ہے۔ جب تک یہ بھاگے گا وہ اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ جس دن سامنے بیٹھ گیا، میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ بھی بڑی بات ہے، یہ 15 منٹ کے